بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے آپ کے ایک بچپن کا کردار جو آپ ضرور جانتے ہوں گے اس کردار کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دور میں آج سے 40 سال 45 سال 50 سال پہلے پنجاب کی سرزمین پر روپیے بہت ہوا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے یہ آئے روز اپنا روپ بدل کر کبھی تار بابو کے روپ میں آ جانا، کبھی ڈکیا بن کر آ جانا، کبھی چور پولیس کا کھیل کھیلتے ہوئے آ جانا، اور اتنے روپ سامنے آ جاتے آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ پھر وہ ایک پاگل کا روپ دھار کر سامنے آتا، ہاتھ میں اینٹ پکڑی ہونی، ماتھے پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہونی، اور اپنے آپ کو ایسا گیٹ اپ کرنا کہ بالکل جیسے پاگل لگ رہا۔ میرے عزیز دوستو، بعض دفعہ وہ روپیے اتنا پرفیکٹ روپ دھارتے، پیشتر اوقات آدمی دنگ رہ جاتا، کیسا پرفیکٹ اس نے بے روپ بدلا۔ اور آخرکار جب کوئی آدمی اس کو نہ پہچانتا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس جاتا اور اپنی اصلیت خود ہی ظاہر کر دیتا، اور ساتھ ہی اس کا ایک فقرہ مولا خوش رکھے کہتا اور اپنے ہنر کی داد مانگتا، اور نام کام بھی اس کے مطالبے میں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کے بچپن کے ذہن میں یہ نقش پا ہو، سوچئے اس دور میں روپیے بھی اکثر دیکھے جاتے، اور آج کے دور میں بھی روپیے انتخابات کے دنوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، فرق ہے تو صرف اتنا، وہ روپیے غریب مفوق الحال ہوتے، اور جو موجودہ دور کے روپیے ہیں یہ خاصے صحت مند، ہٹے کٹے، خوشحال، ڈبل کیبن والی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ خود کو روپیے تسلیم کرتے تھے، مگر موجودہ دور کے روپیے کلانے سے انکاری ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا اشارہ ہر طبقہ فکر کے رہنماؤں کی طرف ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سماجی رویے ہوں، چاہے وہ اخلاقی رویے ہوں۔ اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، روزانہ الیکٹرانک میڈیا کے ٹی وی خبرناموں میں ان کے جلسوں کی کوریج دیکھنا چاہیے، اور یوں جس علاقے میں وہ جاتے ہیں وہاں کے عام آدمی کا روپ دھار لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ روپیے کبھی سندھی ٹوپی اور اجرک اوڑے دکھائی دیتے ہیں، کبھی آپ کو پنجاب کی پگ اور شیروانی اور سروں پر پگڑ نظر آتی ہے، کبھی آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، آپ پٹھانوں کا کلہ ان کے سر پر، اور جو ان کی دہل ہوتی ہے وہ لیدا،
اور کبھی انہوں نے بلوچی لباس پہنا ہوتا ہے، اور ہائی کوالیفائی گروپیوں نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کر بھی منظر عام پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا بروپیہ کہلانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر طبقہ فکر کے بروپیے پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں دی جاتی، اور اس طرح وہ دنیا جہان کے روپ دار کار بروپیوں کی طرح یہ کبھی مولا خوش رکھے کہتے ہوئے وہاں سے اپنے ہنر اور نام چاہتے۔ فرق صرف یہ ہے، میرے عزیز دوستو، یہ پیسے نہیں مانگتے، یہ ووٹ مانگتے ہیں۔ یہ بروپیے پیسے نہیں مانگتے، انتخاب جیتنے کے بعد پیسے بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کبھی آپ نے ان بروپیوں کے بہت عجیب روپ دیکھے ہوں گے۔ ایک وقت تھا پاکستان کا ایک بادشاہ، وہ سائیکل پر دفتر آنا شروع ہوا اور اس کا سائیکل پر دفتر آنا اس کو خود ثابت کرنا پڑ گیا، مگر یہ بروپ وہ پاکستان کا بادشاہ بہت بڑا بروپیہ نکلا۔ صرف 2 دن یہ سائیکل پر دفتر آنے کی روایت قائم کی، اس کے بعد پھر کوئی اور آسان بروپ دار کار اور بروپیے کی طرح نظر آ کر اور مذہب کی طرف چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور پاکستان کی قسمت میں بروپیہ حکمران لکھا گیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ بروپیہ روپ دار کار جلسہ عام میں اپنے مخالفوں کی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو گالیاں دینے لگ جاتا، اور ایک وقت پاکستان میں یہ بھی آیا، ہماری ایک خاتون اول ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر عوام دوستی کے بروپ کا ایسا نشہ نکالا اور پاکستان معاشرے کا کچوبر نکال دیا۔ ہم کو آپ سوشلسٹ گروپیے پہ نظر آتے ہیں، اسلام پسند گروپیے پہ نظر آتے ہیں، مذہبی گروپیے بھی نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جمہوری گروپیے بھی حکومت کرنے آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب مختلف حلیوں میں مختلف روپ دار کار عوام کے سامنے آتے ہیں، ان کا منورنجن کرتے ہیں، ان کا دل بہلاتے ہیں، پھر نام کے طور پر ان کی بچی کچھی خوشیاں بھی سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیاسی بروپیوں کا ایک بروپ ہمیشہ ہی مزاحیہ ہوتا ہے، اور روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ کسی اعلیٰ مقصد یعنی اقتدار کے حصول کے لیے مشترکہ محاذ بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس قسم کے اتحادوں میں اندرونی کشمکش کے علاوہ ظاہری طور پر ان کی جسمانی حیثیت غذائی بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ جب یہ اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی جلسہ عام میں اور اس کے سٹیج پر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر جب فضا میں بلند کرتے ہیں، اس وقت یہ رہنما اگر صرف سوچیے بنانوں میں ہوں تو کیا گمان گزرے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایسے محسوس ہوگا
یہ رہنما اسٹیج پر کھڑے ہو کر بازو ایسے اوپر کر کے اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے کسی حجام سے اپنی بغلیں اتروانی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان رہنماؤں میں کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے۔ جب یہ ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہیں، پست قد چھوٹے قد والا اپنی ایڑیوں پر کھڑے ہو کر بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو بلند قامت جو لمبا ہے وہ اپنے کندھے جھکا کر نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بیچارے موٹے لیڈر کی جان پر بن آتی ہے، اس کا سانس ایسے چلتا ہے جیسے پرنجلی چلتی ہے، دونکی کی طرح اس کی سانس چلنے لگتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جعلی اتحاد کا یہ مظاہرہ ان رہنماؤں کے بروپ میں ہی ذیل آتا ہے۔ وہ دیکھنے میں یہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں، مگر بروپ یا یہ بروپیہ لیڈر یہ مظاہرہ باہمی اتحاد ظاہر کرنے کے لیے دونوں مذہبی جماعتوں کے رہنما بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو ان کی نکاحت نہیں، سیاست زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم وہ دن بھی آنے والے دیکھتے ہیں جب یہی علماء کرام عید الميلاد نبی یا ایسے ہی کسی مبارک دن کی ایک دوسرے کو مبارکباد اس طرح دیں گے جس طرح کرکٹ کے کھلاڑی اپنی جگہ اچھل اچھل کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارتے اور مبارکباد دیتے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز پر بروپیوں کا دور ہے۔ یہ بروپیے آپ کو ہر روپ میں مل جائیں گے، بس آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے پرائم ٹائم کا انتظار کرنا چاہیے، چاہے خبر نامے دیکھنا چاہیے، چاہے ٹاک شو دیکھنا چاہیے۔ اس میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ایسے بروپ دار کر سامنے آئیں گے، آپ ان کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اس کے بروپ کو آپ بہت اچھا جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پہلے دور میں بروپیے اپنے فن میں ناڑی تھے، مگر آج کے جدید دور میں پڑھے لکھے بروپیے جس روپ میں بھی آئیں وہ بروپیے فوراً پہچانے جاتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں یہ پیشہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس پیشے میں کمپٹیشن بہت ہو چکا۔ اب تو علماء، فضلات، دانشور، صحافی، ادیب بھی بروپیہ بن گیا، اور اتنے بڑے بروپوں میں سیاسی بروپیوں کی انفرادیت ختم ہو کر رہ گئی، اور اس لیے کہ دن بدن ان میں فائدہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ آئندہ جو بھی حکومتیں بنیں گی، ان کے ارکان بہت ہی کم مارجن پر کرپشن کر سکیں گی۔ اس کے حصے دار کچھ زیادہ ہوں گے، باقی لوگ جو مناسب سمجھے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، آپ بھی ان بروپیوں کو پاکستان کے پرائم ٹائم پر دیکھتے رہیے اور مزے اڑاتے رہیے، اور شاید یہی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے منورنجن کا انتظام کرتا ہے۔ آخر میں ہم پرانے بروپیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان میں ایک بات صفائی تھی، جب وہ بروپیوں کا اپنا کردار ختم ہو جاتا، پھر وہ شرافت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے اس کے پاس جاتے اور اس کو اپنی اصلیت بتاتے اور ساتھ کہتے مولا خوش رکھے۔ میرے عزیز دوستو، جو دور حاضر کے لائق و فیک ذہین و فطین بروپیے ہیں، یہ اپنے پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دیتے۔ آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے منورنجن دیکھنا ہے یا بروپیوں کے کردار دیکھنے ہیں، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔
میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا مدار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔